السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے، ٹاپک سے الگ ہے، اگر آپ کی پرمیشن ہو تو پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھ سکتی ہیں۔ سر، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں خواتین کہتی ہیں کہ 41 بار سورہ ملک پڑھنا ہے، سورہ بقرہ پڑھنا ہے، کلام پاک پڑھنا ہے۔ کیا میں نے کہیں سنا تھا کہ بدعت ہے، کہیں بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، تو ہم وہاں پڑھتے نہیں ہیں تو خواتین بڑی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کی میت پہ گئے تو کہا جاتا ہے کہ 41 بار سورہ الملک پڑھنا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کی موت ہو رہی ہے تو اس کے پاس سے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والی جو روایت آتی ہے وہ بھی ضعیف ہے، لیکن موت کے بعد کوئی بھی سورہ یا تلاوت پڑھی جائے یا تلاوت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اس حوالے سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ قرآن کا نزول زندوں کے لیے ہوا ہے، مردوں کے لیے نہیں، مردے کے لیے نہیں ہوا ہے۔ تو سورہ ملک ہو یا کوئی دوسری سورہ ہو، پڑھ کر کے اس کا ثواب پہنچانے کی کوشش کی جائے کہ اس کا ثواب پہنچے گا، نہیں۔ ہماری شریعت میں اس کے لیے گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ ایک انسان زندہ ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن قرآن کا ثواب تلاوت کر کے ہم اپنے مردوں کو پہنچائیں، اس کا کوئی ثبوت ہماری شریعت میں نہیں ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ ہم کہیں پر جاتے ہیں اور کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور وہ ہمیں ہی کوستے ہیں اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسے کوسیں گے، اور کوسنا نہیں ہے بلکہ ہمیں بتانا ہے، شریعت کی تعلیم بتانی ہے بغیر کسی جھجھک کے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم بتائیں گے، کلیئر انداز میں بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں اور رب کے فرما بردار ہیں، رب نے جو کہا ہے وہ کریں گے، رب نے جس کام سے روک دیا ہے اس سے ہم رک جائیں گے، تو ہمیں ایسا کرنا ہے۔